نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نبوت کے 3 ذرائع ہیں، ذریعہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک امت تک پہنچا۔ پہلا ذریعہ وحی مطلوب، تلاوت کی جانے والی وحی یعنی قرآن مجید۔ قرآن پاک کا یہ ذریعہ علم یہ نبوت کا خاصہ ہے اور ختم نبوت کا خاصہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب آئے گی، اور قرآن کا علم کائنات کا سب سے وسیع ترین علم ہے۔ قیامت تک قرآن کریم کا علم اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہے گا، کر رہا ہے۔ قرآن ہی میں سے جدید سائنسی ترقی کی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مثال وہاں تک لوگوں کی عقل رسائی وہ اللہ کرا دیتا ہے۔ حلال و حرام، جائز ناجائز، وہ تو واضح مسائل ہیں، صاف ستھرے مسائل ہیں جو 1400 سال سے سمجھ آ رہے ہیں۔ یہ فرض کے درجے میں ہے، اللہ کا حکم حلال کا، حرام کا، جائز و ناجائز کا، فرضیت کا، نماز روزہ، ذکر و تلاوت، یہ سارے احکام قرآن مجید کے واضح، اس کے اندر نہ تبدیلی آج تک ہوئی نہ قیامت تک ہوگی۔ دوسرا ذریعہ علم کا وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ ہے حدیث پاک، پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین، اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ میں نے حضور کی فلاں حدیث تلاوت کی، تلاوت کا لفظ قرآن کے ساتھ ہے، پڑھی، جیسے سنت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ولی کی سنت، فلاں مرشد کی سنت، میرے استاد کی سنت، نہیں، طریقہ تو کہہ سکتے ہیں۔ سنت کا لفظ خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے علاوہ جو ارشادات فرمائے وہ حدیث بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب نبی جو فرما دیں اور وہ صحیح سند اور روایت کے ساتھ ہم تک جو پہنچے تو وہ خبر واحد اسے کہتے ہیں، اور جتنے راوی مضبوط ہوں گے اتنی روایت کا اعتبار بڑھتا جائے گا اور وہ فرض کے درجے تک جا پہنچے گی، عمل کرنا اس پہ۔ اور تیسری چیز ہے حدیث قدسی، یہ وحی غیر مطلوب کی قسم ہے، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے۔ علاوہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم ارشاد فرمایا اپنی امت کے بارے میں یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ قدوس اللہ کا نام ہے تو اس لیے حدیث قدسی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کافی ساری احادیث ہیں۔ رمضان اور روزے کے متعلق حدیث قدسی میں ایک روایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اپنے بندے کو قیامت کے دن روزے کا اجر اور ثواب عطا کروں گا۔ تو کیا نماز بندہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا؟ ذکر و تلاوت بھی بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، تو روزے کے لیے کیوں خاص کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے تو دل میں خیال آ سکتا ہے کہ یار
فلاں قاری صاحب دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں، میرے ابا دیکھ رہے ہیں، مرشد دیکھ رہے ہیں، میں ذرا اچھا پڑھوں، تو پھر اس میں ملاوٹ آ جائے گی نیت میں بھی، اللہ کے لیے تو نہ ہوا۔ تو صدقہ ہے، خیرات ہے، حج ہے، نماز ہے، تمام اعمال میں یہ احتمال موجود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نیت کمزور پڑ جائے اور اس میں ریاکاری آ جائے۔ لیکن روزہ جب تک بندہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کے علاوہ بھی، تو بندے کو پتہ نہیں چلے گا بھی میرا روزہ ہے۔ تو اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے، محض خالص اللہ کے لیے بندہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے بھوک پیاس کاٹی، میں خود اس کو اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ اچھا، جب اللہ اپنے بندے کو خود دینے کا فیصلہ کرے تو پھر ہم ذرا سوچیں کہ اللہ گن گن کے دے گا، تھوڑا سا دے گا؟ یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ بادشاہوں کے پاس بندہ جائے نا، جتنے بڑے سخی بندے کے پاس یا جتنے بڑے امیر بندے کے پاس جاتا ہے نا، تو بندے کا ذہن ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک امیر آدمی کسی کو جناب وہ اسے امید ہوتی ہے کچھ اور وہ دے دیتا ہے کچھ، تو وہ پھر کیا مطلب لوگ اس کا ذہن لیں گے؟ تو اللہ کے خزانے اتنے بے بہا اور ان گنت اور لامحدود ہیں کہ بندے کو امید بھی اتنی ہی اللہ سے رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس گمان کے مطابق کرتا ہوں جو گمان میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ اگر گمان مجھ سے بہت اچھا رکھے گا تو فیصلہ بہت اچھا ہوگا، اگر گمان مجھ سے نا امیدی والا رکھے گا تو پھر وہی فیصلہ ہوگا جو بندہ سمجھتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں اسی حدیث قدسی کا ایک اور مفہوم، بڑا خوبصورت اور زبردست مفہوم بیان کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر اس لفظ کو یوں پڑھا جائے الصوم لی وانا اجزا بھی، عجزی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اجزا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عجزی بھی کا مطلب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود اس کا اجر دوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنا دے گا، پھر یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اگر اجزا بھی پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کے بدلے میں میں خود اس کا ہو جاؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں نا جس کا رب اس کا سب، عربی کا بھی محاورہ ہے، من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا، جس کا مالک ہو گیا، اس کے لیے ساری کائنات ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ روزے سے عشق کریں، روزے سے محبت کریں، اور بڑے ذوق اور شوق سے اس وقت کو ہم گزاریں، اور ہم اپنی بخشش اور نجات کو سامنے رکھ کے یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تو بہت ہی جلدی راضی ہونے والی ذات ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اعمال کی توفیق عطا